ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک یا ودودو کا یہ عمل کر لیتا ہے، اور وہ جس چینی کے اوپر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے کسی کو کھلانا پلانا نہیں ہے۔ بالکل جس کے دل میں آپ محبت اور اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ چینی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس طریقے کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو محبت آپ لوگوں کے دلوں میں ایسی پیدا ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیں جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا میاں بیوی آپس میں روز لڑتے رہتے ہیں، یا اسی طرح جہاں بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، جہاں بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، جہاں دوستوں کے درمیان ہیں، جہاں وہ جو آپس میں ابھی رشتہ داری نئی بنی ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو معاشرے میں یہ بہت زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ عمل ایک بار محبت 100 سال، تو یہ وہ عمل ہے کہ عمل صرف ایک بار آپ ماہ اس رجب کے بابرکت مہینے میں کر لیں اور محبت آپ کے دلوں میں 100 سال تک برقرار رہے گی۔ بار بار جو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک وظیفہ کرتے رہتے ہیں محبت رہتی ہے، جب وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے محبت بھی ہمیشہ رہے گی، نفرت بھی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں تو یہ عمل خاص کر آپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سب گھر والوں کے یا میاں بیوی کے یا فلاں شخص کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ ایک چینی تھوڑی سی ایک مٹھی لے کر وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے، ایک مٹھی یا ایک چمچ یا 3 چمچ جیسے آپ کو آسانی میسر ہو۔ مٹھی میں تقریباً 3 چمچ ہوتے ہیں، تو آپ یہ 3 چمچ چینی لے کر اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ کسی برتن کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، سفید کاغذ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر برتن نہیں آپ کے پاس سفید رنگ کا، سفید رنگ سے مراد شیشے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ شیشے کے برتن میں رکھ لیں۔ اگر شیشے کے برتن میں رکھنا ممکن نہیں تو سفید کاغذ اس برتن کے اوپر رکھے۔ بعض گھروں کے اندر سفید پلیٹیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو یعنی سفید چیز کے اوپر رکھنی ہے تاکہ اس کے دل کی سیاہی ختم ہو جائے۔ جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے نا، تاکہ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ مٹ جائے اور آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ خاص اللہ والوں کا عمل ہے، تو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی جو شخص کرتا ہے وہ 100% کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنی مرضی سے اعمال کو کرتا ہے، وظائف کو کرتا ہے، وہ بہت کم فائدہ اس کو ملتا ہے اور بہت کم کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کبھی نفرت نہ ہو، ہمیشہ محبتیں رہیں اور محبتیں بانٹو تو محبتیں ملتی ہیں، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ محبتیں برقرار رہیں۔ دیکھیں بعض اوقات اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں اگر نفرت ہو جائے نا تو صحیح جو حق ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ادا نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے اسی طرح سفید رنگ کے کاغذ کو اوپر رکھ لینا۔ اگر سفید برتن نہ ملے تو مل جائے پلیٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے سفید رنگ کا کاغذ لینا، اس کے اوپر 3 چمچ چینی رکھنی ہے، رکھ کر اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ باوضو آپ نے ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ خواتین اپنے گھر میں شور بھی جہاں کہیں بھی ہیں، یعنی کہ جو شخص جہاں کہیں بھی ہے، جدھر بھی رہتا ہے دنیا کے جس ملک میں بھی ہے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور دلوں میں محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ دلوں کے اندر جو محبت پیدا کرنے والی ذات ہے وہ میرے رب کی ہے۔ تو رب اپنے اس مہینے میں اس بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا جو اس کے اس مہینے میں جو چیز بھی اس سے طلب کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ جس کو عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، اور جس سے رب چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی جس کے دل میں رب محبت پیدا کرنا چاہے کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکتا، اور جس کے دل میں رب نفرت پیدا کر دے کوئی محبت نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو عزتیں چاہتا ہے اس اللہ کے مہینے میں اس عزت والے اسم مبارک کو ضرور پڑھے۔ تو سب سے پہلا کیا آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں قبلہ کی جانب منہ کر کے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کے مہینے کے اندر بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اور پہلے دور میں تو ایسے ہوتا تھا، تو جو مظلوم ہوتے تھے نا بیچارے، جن کے اوپر ظالم ظلم کرتے تھے، وہ اس مہینے کے اندر ہی ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، اللہ ان کی بد دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، اور جو ظالم تھے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، جو 4 حرمت والے مہینوں کا قرآن نے ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں سنو ذرا، اللہ کے مہینے میں اس اللہ کے نام کو پڑھنے کی طاقت آپ دیکھ لینا۔ اب سب سے پہلی چیز میں بتانے لگوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ سارا عمل آپ نے کوشش کرنی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کریں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھوں کی گنتی بنائی ہے نا، یہ تعداد جو بنائی ہے، ایک انگلی کے اوپر 3 پوٹے بنائے ہیں، تو ان کے اندر دیکھیں تعداد بنائی، یہ تسبیحات پڑھنے کے لیے۔ اور جو بندہ بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں روشن ہوں گی، یہ منور ہوں گی، یہ چمک رہی ہوں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنے سے زیادہ تاثیر ملتی ہے، بجائے کہ آپ تسبیح پکڑیں اس کے اوپر پڑھیں۔ تو یہ تعداد بھی کیونکہ بالکل مختصر سی ہے، تو سب سے پہلا جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا وہ ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ ہم اکثر دعا بھی کرتے ہیں یا ربنا، یا ربنا، ہم اس طرح پڑھتے نہیں، ربنا اغفر لنا ولی والدینا، یا ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح ہم بار بار ربنا کہتے ہیں۔ یہ پہلا اسم مبارک، اس کے ساتھ یا کے اضافے کے ساتھ جو یا ودودو پڑھیں گے اس میں بھی یا کو ساتھ لگائیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے پہلا اسم مبارک جو پڑھنا ہے یا ربنا، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ربنا صرف اکیلا نہیں پڑھنا، یا کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، یا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، اے ہمارے رب، یعنی کہ آگے آپ جو مفہوم لے سکتے ہیں، مطلب کہ آپ نے بس اس اسم مبارک کا اس ترتیب کے ساتھ ورد کرنا ہے، اے ہمارے رب۔ کہتے ہیں جو بندہ اپنے رب کو یا ربنا سے پکارتا ہے اور یا ربنا پڑھتا ہے، اللہ اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی پکار کو سن لیتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے۔ اب محبت مانگنی ہے، چاہت مانگنی ہے، عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، یہ تسخیر خلق کا بڑا بہترین عمل ہے۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو، اور میں جہاں بھی جاؤں لوگ عزت اور احترام کریں، محبت کریں، تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جیسے جیسے پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ بے تحاشا ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ پڑھیں گے، اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا 11 مرتبہ آپ نے سب سے پہلا یہ اسم مبارک آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے درمیان میں وقفہ نہیں کرنا، جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو درمیان میں چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وظیفہ کرنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ جب مکمل وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ آدھا پڑھیں تو رستے میں اٹھ جائیں، پھر کسی اور کام میں لگ جائیں۔ نہ تو عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ ہی عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو کرنی، نہ ہی توجہ ہٹانی ہے۔ اس شخص کو تصور رکھیں کہ یا اللہ فلاں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، فلاں کے دل میں میری چاہت پیدا فرما دے۔ تو آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میں بس عمل کر رہا ہوں، اللہ اس کے دل سے نفرت کو مٹا رہا ہے اور میری محبت اس کے دل میں پیدا فرما رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک ہے یا ودودو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، ترتیب جو میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق۔ اب آپ نے دوسرا اسم مبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص نام ہے جس کا مطلب اے محبت کرنے والے، یعنی کہ یا ودودو، اے محبت کرنے والے۔ تو محبت پیدا کرنے والی ذات میرے رب کی، یعنی بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، بہت زیادہ شفقت۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام کا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور بہت سارے کام تو اس کے ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ۔ بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، ان تمام سب کے درمیان ایک محبت کا ایسا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ان اسماء کا آپ نے آج ہی ورد شروع کر دینا ہے، آج اس عمل کو کر لیں، یا آپ پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہ رہی ہے، یہ لگے کہ ان میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یا ودودو کا ورد کرتی رہے۔ اسے یہ فائدہ ہوگا کہ زندگی کے تمام مسائل، لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیونکہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے درمیان میں محبت بڑھے گی، بھائی چارہ بڑھے گا، اور گھر میں اگر کسی قسم کی نچاکی ہے بھی تو اس کے پڑھتے ہی سب دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر بہو ہے، اس کی گھر والے عزت نہیں کرتے، گھر والے احترام نہیں کرتے، گھر والے اس سے محبت نہیں کرتے، گھر والے پریشان، کوئی نہ کوئی، کبھی دیور، کبھی بہو، کبھی ساس، کبھی دیورانی، یہ ساری پریشان کرتی ہیں، تو اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ سب کے سب اس سے محبت کرنے لگے۔ یہ جس کے ساتھ بولے گی نا، کلام کرے گی، اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ ہر شخص محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے بہت ساری میری مائیں بہنیں دکھی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کے اندر تاثیر پیدا کریں، ادب اور محبت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ انشاءاللہ باقی اس عمل سے تمام چیزیں، تمام معاملات خود بخود زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ زندگی میں بہت سی محبت، بہت سی چاہت اور نہایت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ اس میں مبارک کو 100 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل میں نے جیسے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہوں گی، ان 3 چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ 3 چیزیں پڑھنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو دوسری چیز پڑھنی ہوگی وہ تیسرے نمبر پر جو پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص شریف ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص ایسی سورت ہے کہ جس کو قرآن مجید کی وہ سورت کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب سورت ہے، اور اس کا ویسے بھی الگ سے بھی ایک وظیفہ ہم نے بتایا تھا محبت کے حوالے سے، وہ اتنا کامیاب اور اتنا فتح اور نصرت والا وظیفہ تھا نا کہ جو بھی بندہ کرتا تھا حقیقتاً فوری طور پر وہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کی تاثیر حاصل کر لیتا تھا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کامیابی حاصل کر لیتا تھا، اسی جگہ دیکھیں یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ایک بار بندہ پڑھے نا، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک بار پڑھے اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 20 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ کے نوری ملائکہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے فرشتوں سے اپنے حق میں، اور فرشتوں کی دعا تو ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، ہر حال میں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حال میں قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہ تیسرے نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس طرح آج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے ہر جائز مقصد میں اپنی ہر جائز محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی حرام کام کے لیے، کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے زوال میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا حصہ بنیں گے، پھر آپ کو ہر لمحہ نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ عمل کریں جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی، اپنی من مانی سے بالکل بھی آپ جو ہے اس عمل کو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دیکھیں بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی نیک کام شروع کیا جائے نا ہمیشہ وہ ادھورا رہتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی نہ ملے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے کوئی بھی اپنا جائز اپنا نیک کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ بغیر کوئی بھی نیک کام شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ تو آپ نے ہر بار جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
پھر جب آپ نے اس عمل کا اختتام کرنا ہے تو یہ جو سورت پڑھنی اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے جب دعا مانگنی پھر تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ درود پاک ضروری ہے، اول آخر جو بتایا ہے وہ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد وہ جو چینی آپ کے پاس بچی ہے اس کو آپ نے اپنی چھت کے اوپر چیونٹیوں کے اوپر ڈال دینا ہے۔ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں یہ سوراخ ہے چیونٹیوں کا، آپ اس کو وہاں پہ ڈال دیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کھائیں گی اس کے دل میں، جس کے دل کے لیے آپ نے عمل کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا